رسول وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جو کلام مجھ سے پہلے میرا بھائی پیش فرما رہا تھا، یہ کلام آج کی رات کی داستان ہے اور ورفعنا لَكَ ذکر کا ایک حسین ترجمہ یہ بھی ہے اور حسین تشریح یہ بھی ہے کہ دیکھیں واقعہ کب ہوا اور کیسے ہوا. فیصل آباد کی دھرتی پر بیٹھ کر آج عشاق اور غلام اپنے آقا و مولا کی شانیں سننے میں میگن ہے. اسی کا نام ورفعنا لَكَ ذکر. کہاں وہ عظیم ملاقات اور کہاں ہم نالائق اور نکمے بیٹھے ہوئے ان لمحات اور اس ملاقات کو یاد کر کے اپنی قسمت کو سنوار رہے ہیں. اللہ سبحانہ جل وعلا اپنے حبیب کو جو بھی شان بخشتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ پھر اس شان کا ذکر ہو، میرے محبوب کا تذکرہ ہو، میں تذکرہ کرنے والوں کے گناہوں کو بخش دوں، ان پر اپنی رحمت کے سمندر انڈیل دوں اور ابر کرم ان پر طویل کر دوں تاکہ انہیں اور حظ نصیب ہو اور لذت آئے. وہ اپنے مقاصد کے پورا ہونے ہی کے لیے بھلے ذکر سرکار کریں صحیح میرے یار کا ذکر ہوتا رہے. مقصد یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو کلام اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وَرَوَّحَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهُ وَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْخَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ، یہ اس سے بہتر ابھی تک آپ سے لے کر آج تک کسی نے معراج شریف کی تشریح نہیں کی. علماء طرح طرح کے ہیں، اچھے اچھے علماء ہیں، آئیں گے بیان کریں گے، لیکن صرف نرا علم نال کہانی نہیں بندی. یہ گل یاد رکھے، ساری علم نال کہانی نہیں بندی جب تک نال عشق نہ ہوئے. گل سمجھ آؤندی ہی نہیں، بالکل نہیں آؤندی. عاشق جڑا ہوندا ہے وہ ایسا معنی کڈ لیندا ہے جڑا معنی ہور بندے اخذ نہیں کر سکتے. مثلا ایک دفعہ سرکار کریم نے 70 بندے بھیجے کہ جاؤ فلانے علاقے وچ اس فلانے بندے نال ٹر جاؤ تبلیغ کرنا جا کے اتھے تے لوکاں نو اللہ تے اللہ دے رسول والے پاسے بلاؤ. وہ 70 بندے جڑا بندہ لے کے جا رہے سی وہ بے ایمان سی، منافق سی. وہ لے گیا پہاڑی دے پچھلے پاسے جا کے انہیں قتل کرا دیتا. بندے انہوں دے اگے موجود سن، پہاڑی میں چھپے ہوئے سن، انہوں کو قتل کرا دیتے. واقعہ بڑا مشہور ہو گیا تو بندے بڑے پکے قتل ہوئے، شہید ہوئے، بڑے پکے. حافظ تے قاری انہوں دے نال دا شاہد و بائدی کوئی ہوئے، سارے حافظ سن قرآن شریف دے. انہوں نے پرلے منے جا کے پہاڑی پیچھے بندے انہوں نے چھپائے ہوئے سن. اپنے حضور کو بندہ لے گیا کہ ایسا اپنے علاقے وچ قرآن شریف دا علم عام کرانا ہے. سائیاں وہ بندے اپنی محفل چن کے پکے بندے بھیج دیتے، پراں پہاڑی دے پیچھے جا کے انہوں نے اپنے بندیاں نو بٹھایا سی، قتل کروا دیتا، شہید ہو گئے. یہ پھر منافقین نے اس گل نو چکیا اور سارے مدینے شریف وچ انہاں رولا پایا کہ دسو جی اگر انہاں کول غیب دا علم ہوندا تو یہ اپنے بندے بچا نہ لیندے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہن تساں دسو اس دا جواب کی ہے؟ اے میں گل شروع کیتی ہے میرے رونگٹے کھلو گئے.
یہ گل شروع کی ہے میں گل تو تمہیں میں معراج دی سنانی ہے شان سرکار سنانی ہے لیکن تمہیں میں پہلے دس رہا کہ نریاں عقلاں تے علماں نال کہانیاں نہیں بندیاں جب تک گل عاشق دے ہاتھ نہ چڑھے لیلا لیلا ہی ہے پر پتر مجنون نو آکھو نہ وہ ذکر لیلا کرے اے مجنون جو ہے اس کا انداز بیان اور ہے اور ساری دنیا لیلا کو لیلا ہی کہتی ہے لیکن کوئی مجنون کے دل سے پوچھے لیلا کیا ہے مصطفیٰ کے عشق کی بات ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو یا علی ابن ابی طالب سے پوچھو سارے بولو ہاتھ دونوں کھڑے کر کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو بات کو سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے اے بچیو ماواں ساریاں ماواں ہی نہیں نا جتنے تم بیٹھے ہو جس تو جمعہ توڑی ماں نہیں ہو اچھا بولو تے سارے ایتھے کسے بندے نے کہہ دیو ماں دی شان بیان کرو تو انہوں آگو اپنی ماں دی شان بیان کرو ماں دی شان بیان کرنا ہو رہے اپنی ماں دی شان بیان کرنا ہو رہے اے جتنے علماء بیٹھے ان مولوی پرا بیٹھے انہوں نے آگو ماں دی شان بیان کر تو یہ بیان کر دے رہا سن جدو انہوں نے آگو تو اپنی ماں دی شان رونا شروع کر دے سن تو کیا ماما ساریاں نہیں تو رتبے ایک جیسے نہیں تو پھر تو اپنی ماں دی شان کیوں زور لا کے بیان کر دیں چونکہ وہ تیری ہے تو ہم نبی سارے ہی ہیں پر جب آقا کی بات ہوتی ہے تو آقا ہمارے ہیں جس کو یا رسول اللہ اور اونچا بولے اور زور سے بولے یا رسول اللہ مولوی وٹا پرتو امت میں مولوی کتنے نے کسے نہیں پڑھے سبحان اللہ جی اسرا بے عبدی ساریاں پڑھے تشریحاں سارے کر دیں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کو کیا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے بچیا گل جدوں عاشق دے ہاتھ آمدی ہے تو نور اودوں کھل کے سامنے آمدہ ہے اس سے پہلے بات ہی نہیں ہے ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے اللہ العظیم ایک آیت ہے قرآن شریف کی انکا لا تہدی من احببت تو ہدایت محبوب سے نہیں دے گا جس سے تو محبت کرتا ہے ایک آیت ہے انکا لتہدی الی صراط مستقیم کہ ہدایت حبیب تو اسے دے گا البتہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے آیتاں دو میں قرآن وچ موجود نے جس نال تو پیار کر دے انہوں تو ہدایت نہ دے پائے گا دوسری جگہ تے ہدایت دینے والا ہی تو ہے تو مولویاں دیاں سریاں پھر گئیاں تو حضرت مفتی احمد سلجماسی چوٹیاں دا آج دینا اعلیٰ حضرت بھی جدے اشرے اشیر بھی نہیں اتحان رکھنا اعلیٰ حضرت جڑے بھی جدے اشرے اشیر نہیں او مفتی سلجماسی احمد سلجماسی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرکزہ الشریف ان کی دماغ کام نہ کرے فرماتے ہیں میں حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کے پاس گیا سیدی عبدالعزیز دباغ وہ جڑے جڑا سہرن پڑھے ہی کوئی نہیں تو میں نے جا کے قرآن کی یہ دونوں آیتاں پیش کی دیا میں کہا دسو جی کہ یہ آیت دا مطلب کی ہے کہ حضور نے اللہ فرما رہا ہے تو اسے نہیں ہدایت دے سکتا جس سے تو پیار کرتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بے شک ہدایت تو ہی دینے والا ہے تو ان دو آیتاں میں تعارض ہے ان دو آیتاں دا مقابلہ آ گیا ہے تو میری ان کھوپڑی کم نہیں کر رہی ساڑھے مدرسے دے مولوی تھک گئے تو جناب حسنی حسینی سید ہو تو سینے وچ تواڈے رسول اللہ دا نور ہے ساڑھی کوئی مہربانی کرو ساڑھے تے رحم کرو ترحم کرو تو سانے اس مشکل وچ کڈو فرمایا ایک لمحہ نہیں سوچیا عبدالعزیز دباغ نے کہ کوئی سوچے کہ کیا ہے کہ نہ وہ کیوں سوچے جدا سینہ رسول دے سینے نہ لگ چکیا ہوئے فرمانے نے ایک لمحے سوچے بغیر مفتی احمد سلجماسی فرماتے ہیں شیخ کامل و اکمل و عرفہ و اعلیٰ سیدی عبدالعزیز دباغ نے اینوتے میں تکیا تک کہ فرمایا مولانا تعارض ہے ہی نہیں تعارض ہے میں آگے حضور تعارض تو ہے نا یعنی ایک آیت ہے کہ تو ہدایت نہیں دے پائے گا جس سے تو پیار کرتا ہے تو دوسری جگہ ہے کہ تو ہی تے ہدایت دینا لائے تو حضور گلنا تے دو نے فرمایا دو ہے ہی نہیں تینوں سمجھ نہیں آئی کوئی گل سمجھ آئی دے فرمایا دو ہے ہی نہیں تینوں سمجھ انہاں کہا حضور تو پھر سمجھاؤ فرمایا دیوانے ہدایت مصطفیٰ ہی دیتے ہیں
کوئی اور نہیں دیتا، رب نے انہی کو ہدایت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہاں کہا جی پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے جس سے تو پیار کرتا ہے ہدایت اسے نہیں دیں گے ہم؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے مصطفیٰ پیار نہیں کرتے، اور اللہ کا ارادہ سب کو ہدایت دینے کا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے حبیب ہدایت دواواں گا تیرے ہتھوں، پر انہوں نہیں دواواں گا جنہوں نے تو محبت کرے، انہوں دواواں گا جڑا خود تیرے نال محبت کرے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیوں؟ اگر تیری محبت پر میں ہدایت کو معیار رکھوں کہ جس سے تو محبت کرتا ہے، ہر اس کو اگر میں ہدایت دینا شروع کر دوں تو کسی سے بھی نفرت نہیں کرتا، پھر تو ابو جہل بھی جنت میں جائے اور عبداللہ بن ابی بھی جنت میں جائے۔ اے محبوب ہم تیری محبت کے پیار کے مطابق دیکھتے ہوئے ہدایت نہ دیں گے، تیرے دل کو ہم نے سراپا رحمت بنایا ہے، رحمت میں زحمت کا عمل دخل نہیں ہے، بس ہدایت کو ہم اس شرط پر موقوف کرتے ہیں اور مشروط کرتے ہیں جو اپنے دل سے تجھ سے پیار کرتا چلا جائے گا تیرے ہاتھوں سے ہدایت ملتی چلی جائے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو ہن گل سمجھ آئی جے؟ اے گلاں جدوں عاشقاں کول چلن تے گل تاں ہوندی ہے۔ ہن ظاہری علم کتنا ہے انہاں دا؟ یہ جڑے پکے علماء بیٹھے ہوئے پکے بیٹھے ہوئے جنہاں نوں چنگے سیگے سوگے رٹے ہوئے تے گرامراں جنہاں نوں حفظ نے او جاندے نے مفتی احمد سل جماسی کون ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی، یہ نرے مولوی نہیں، دھیان رکھنا، یہ علم ظاہر نرے نہیں رکھتے، ان کے پاس علم باطن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واصل ہے، یہ حضور پر نور کے عاشق ہیں، بلکہ یقین مانو سرکار کے عشق میں فنا ہے، ان کا سونا جاگنا، اس لیے آیتاں سارے ہی پڑھ دیں، لیکن اے اعلیٰ حضرت نو کے ہے گل کے کر دیں پہ۔ تساں شعر سنے ہیں جڑا عثمان صاحب نے پڑھیا، وہ میں کلام پڑھ دا ہوں تھوڑی دیر میں، تساں اور فرماؤ کہ کہہ رہے؟ اب کہاں سے یہ ڈھونڈو کہ نہانے سے جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے؟ نہانے سے، کس کے نہانے سے؟ کون نہا رہا تھا؟ اور کس کے نہانے سے جو پانی بچا؟ اور کس اس پانی کے بچے ہوئے پانی جو حضور کے نہانے کا بچا ہوا پانی ہے، اس پانی سے کٹورے تاروں نے بھرے، یہ احمد رضا کہہ رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہ جو تجھے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ روشنی ان کی اپنی نہیں بلکہ یہ فیضان وہ مائے غسل ہے۔ مولوی تو طرح طرح کے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے۔ جس وقت اللہ سبحانہ جل وعلا، یہ ایک راز ہے معراج، ایک راز ہے، رازوں میں سے ایک راز ہے، بس اللہ جانے کتنی وری معراج حضور نو ہوئی، چھڑو اس گل نو، بچری گل نہ پھول محمد مت کوئی جھگڑا لگے۔ ہاں اے نہیں بھئی مطلب ہے اللہ کہیں اور ہے تو حضور پھر اس کو ملنے کے لیے وہاں چلے گئے، یہاں وہ مل ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی نہیں، ایسی کوئی کہانی قصہ نہیں، ایک راز ہے، ایک راز ہے، ایک راز ہے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں جہاں بندہ ہے وہاں خدا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں پر بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور تے کیوں گئے؟ حضور گئے ہوتے اپنا جلوہ عرش کو دکھانے، حضور گئے اوپر آسمانوں کو 20 صحابی بنانے، حضور گئے اوپر سورج اور چاند کو بھی صحابی کرنے، حضور گئے اوپر فرشتوں کو اپنی برکات تقسیم کرنے، حضور گئے اوپر جنت بنی ہوئی تھی، سجی ہوئی تھی، اس کے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے قدم رکھنے کے لیے گئے۔ حضور گئے اوپر اس لیے گئے تاکہ کوئی کائنات کا حصہ رہ نہ جائے جس کو مصطفیٰ سے برکت نصیب نہ ہوئی ہو۔
اعلیٰ حضرت بریلوی بھی وہی فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا علم تھوڑا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی میں؟ علم کے انبار ہیں، سمندر ہے. مگر واللہ العظیم رب کائنات کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا عشق ہے، اور یہ بندہ بغیر حضور سے ملے لکھ ہی نہیں سکتا. بغیر حضور سے ملے اے تو آڑی تو میرے پاس دیئے تھا گل ہی نہیں. اے لکھے خدائی دے صبر جانے پرغم دکھاؤں تجھے کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دلہا بنا رہے تھے. ایک گالے لکھنوں دیئے بغیر تکیاں اچھا بولو. خدائی دے تجھے صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. اب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ جڑی گل میں تکی ہو تنوں کیویں دساں کہ جب انہیں جرمٹ میں لے کے قدسی دائیں بائیں فرشتے لے کر انہیں جناح کا دلہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. اے اجے ان کہانی شروع ہونے لگی، سٹارٹ ہونے لگی، سائیں چلن لگے، سائیں جانے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ابھی کعبے کو بھی سجایا گیا، کعبہ بھی دلہن کی طرح ہے. نئی دلہن میں نئی دلہن کی طرح نکھر کے وہ پھب کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ جو تل ہے اس کی کمر میں جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس میں لاکھوں لاکھوں رنگ امڑ کے آ رہے ہیں، اور حضور فرشتوں کے ساتھ چلنے لگے ہیں. تو اب حضور کے حال یہ ہے حسن و جمال کا کہ اکھ نہیں ٹھہر دی. حضور دے اکھ نہیں ٹھہر دی. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرما رہے ہیں اس حسن و جمال کی حالت کے اندر جب مصطفیٰ چلے تو اب ان کے رخ کا صدقہ اتارنے لگے. اے جدوں تساں بہت سونا دلہا ہوئے نا، نظر لگنے دے بھی خطرہ ہوئے، کوئی اور بھی معاملات ہون، کروں نکل دیاں نظر اتاری جاتی ہے. تو سرکار مکے سے چلے تو اب نظر اتاری گئی. وہ کیا؟ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہ ان کے رخ کا صدقہ اللہ نور کی صورت میں تقسیم کر رہا تھا، اور چاند سورج آپ کی جبیں کا صدقہ مانگ رہے تھے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. یہ آج بھی تمہیں جو چاند اور سورج کے اندر روشنی نظر آ رہی ہے، یہ چاند اور سورج کی اپنی روشنی نہیں، خیرات مصطفیٰ ہے. یہ ذہن میں رہے آپ. ویسے یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے معراج کی بات لائی ہے، اس سے پہلے جب ان کی تخلیق ہوئی چاند اور سورج کی، تب نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوئی. آپ ذرا اس حدیث پر بھی غور کریں اور اس کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ حضور نے فرمایا خلق اللہ العرش من نوری واللوح والقلم من نوری والکرسی من نوری والشمس والقمر من نوری واللیل والنہار من نوری. فرمایا مجھے میرے رب کی قسم اللہ نے قلم کو میرے نور سے بنایا، اور اللہ نے تختی کو میرے نور سے بنایا، اللہ نے عرش اور فرش کو میرے نور سے بنایا، اللہ نے کرسی کو بھی میرے نور سے بنایا، اللہ نے شمس و قمر کو بھی میرے نور سے بنایا. وَنُورَ الْأَبْصَارِ خَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِ، اور لوگوں کی آنکھوں کا نور بھی اللہ نے میرے نور سے بنایا. وَنُورَ الْمَعْرِفَةِ مِن نُورِ، اور قیامت تک کے ولیوں کے دلوں میں جو اللہ کی محبت کا نور ہے وہ بھی محمد کے نور سے. اللہ اکبر. اور اونچا بولے نعرہ رسالت. اے حضور دا نام گج وج کے لیا کرو. کملے ہو یا رسول اللہ، اور بالکل تھکا نہ کرو سرکار کا نام لینے میں. سرکار ہی کا نام ہے جو اللہ کو غیرت دلاتا ہے، سرکار ہی کا نام ہے جو اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش لاتا ہے. ایک کائنات سرکار کے لیے بنی گئی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے ابھی بھی میں کہتا ہوں جو کوئی گلاں کی دیا نا اعلیٰ حضرت، چونکہ ایک وہ شریعت والا بھی سلسلہ ہے نا، تھوڑی دیر میں کلام آگے چلاتا ہوں میں، آپ کو سمجھ لگے گی. وہ شریعت والا بھی معاملہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کو بار بار وہ خیال آتا ہے، یہ دماغ میں رکھ لیں، بار بار خیال آتا ہے. متشرع ہیں آپ، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، وگرنہ وہ جو عشق ہے اعلیٰ حضرت کا وہ اندر ٹکن نہیں دیندہ اعلیٰ حضرت کو. وہ جوش مارتا ہے اندر سے جوش، اور اس کا اظہار انہوں نے کئی مقامات پر کیا، اور ابھی کلام سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا.
وگرنہ سچی بات یہ ہے کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو محتاج مصطفیٰ نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو درخت لگا ہوا ہے اس پر جو پتے لگے ہوئے ہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، حضرت سید عبدالعزیز دباغ الابریز میں فرماتے ہیں مارچ کے مہینے میں حضور پر نور کا نور عطر و اقدس و عرفہ و اعلیٰ پوری سرزمین پر گھومتا ہے، اور جس بوٹے سے ٹکراتا ہے، جس پودے سے ٹکراتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں گنچے گل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی طرف یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی نویں گل نہیں کر رہے، خالی ذرا وہ بندے اس طرز دے نہیں نا تو پھر وہ بندے ذرا حیران ہوں گے کہ یہ کیا گل ہو رہی ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہانے سے جو بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دومن، تلوے کیڑے اے پیر دے تلوے، بچا جو تلووں کا ان کے دومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اے دسو اے عشق ہے کہ نہیں؟ اللہ نو حاضر جان کے دس ہاں تو جی اس عشق دے سانو خدا دوزخ سٹدا ہے تو چاہ کے سٹے سانو وہ دوزخ جنت تو چنگی جیڑی نبی دے عشق وچ لبے سان۔ کوئی گل سمجھ آئیے، اے بھی پترو ایڈا کلیجہ ہوئے تو گل ہوندی ہے، آئے انج گل بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ ہاں اے بہت بڑا جگرے نالے گل میں کر رہے ہیں کہ اللہ اگر اس عشق پر اللہ ہمیں اس عشق پر سزا دے گا تو خود کی کیا حالت ہے اللہ کی پتہ ہے؟ تیری زلفوں کی قسم، تیرے ماتھے کی قسم، تیرے اونٹوں کی قسم، تیرے نینوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم، تیری گلیوں کی قسم، تیری اولاد پاک ہے، تیری بیویاں پاک ہے، تیری امت خیر پہ ہے، تیرا شان بلند ہے، تیرا ذکر بلند ہے۔ او محبوبہ شفیع تو ہے، رحمت للعالمین تو ہے، امام المرسلین تو ہے، کائنات ساری تیری ہے، خود خدا بھی تیرا ہے۔ گل ساری سرکار دیئے، اس گل تے سن اللہ سبحانہ دوزخ چاہ کے سٹے گا تو آپ محبوب دی مڑ دے ہی نہیں، آپ محبوب دی او خدا سن رہا ہے تجھ سے تو ان کی موڑی نہیں جاتی، ہم کیسے دامن چھوڑ دیں۔ بولو اللہ نہیں موڑ دے نمازاں 50 ایسے معراج میں مڑ کتنیاں رہی ہیں؟ اچھا بولو، کسے ملہ دا زور ہے، کسے پیر دا زور ہے، کسے فقیر دا زور ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں بار بار گئے، بار بار مولوی سر پٹک کے بیٹھ گئے ہیں، وہ جی وہ بلایا تھا گئے ایسے تو نہیں نہ جا سکتے۔ تو باقی جڑی نومر گیم تیرے ابے کو پوچھ کے جائیں نہ چل ایک باری جبریل آیا وہ لے گیا، مڑ جبریل شریف دی تو تدال گلدی نہیں، انہوں نے کہا میں اتنا جا گیا ہوں سڑ کے سوا ہو جاؤں، تو جتے جبریل شریف بھی کوئی نہیں، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ اے اعلیٰ حضرت بریلوی ہے نا، وہ فرمان دے نا وہ سنگے منزل کے نوا دے اے جڑے سڑک دے کناریاں دے وٹے نہیں لگے ہو دے، لاہور 100 کلومیٹر رہ گیا ہے، 1 کلومیٹر کے بعد 99 کلومیٹر رہ گیا ہے، اگے پھر جی 90 کلومیٹر ہے، 80 کلومیٹر، اس کو کہتے ہیں سنگے منزل، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جب سرکار جا رہے ہیں تو جبریل بھی نال کوئی نہیں، ادھر صدرہ توتے جبریل بھی اگے سنگے بٹا بٹا بھی، تو کتنی منزل رہن دی اے بھی کوئی نہیں، منزل ہے کتھے اے بھی کوئی نہیں، کوئی سمجھ آ رہی جے جانا کس مقام تے ہے اے بھی کوئی نہیں، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی راہی، نہ سنگے منزل، نہ مرحلے تھے، اٹھے جو کسرے زنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، اے دی تشریح میں کتھوں کرا، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، دوئی ہے اٹھے، او جڑا لا مکان ہے جنو آدن، لا مکان تے اب مکان میں نہیں، اللہ دوچے نو گوارا ہی نہیں کردہ اٹھے، مکان بھی جتھے وہ فرماتا لا مکان بھی کوئی نہیں، وہاں دوئی کی جا ہی نہیں، جہاں دوئی کی جا نہیں نا
وہاں مصطفیٰ ہے. دھیان رکھ میں نے کیا کہا, جہاں دوئی کی جگہ نہیں نا وہاں مصطفیٰ ہے. پھر تو غیر کیوں کر دیں؟ او غیر نو نیڑے نہیں آن دیندہ, محبوب نو پرہ نہیں جان دیندہ. وہاں تو جا ہی نہیں ہے دوئی کی, تو کیسے وہاں پہنچے؟ جبریل شریف بھی کوئی نہیں. یہ دھیان رکھنا, تو کوئی خبر دے وے, کیا خبر دے وے, کیا پتہ ہے؟ خبر کوئی بھی نہیں دے سکتا, یہ خبریں ان کی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا ہم کیسے نہ مانیں, ہم کیسے ان پر فدا نہ ہوں. خدا خود اے ذرا علماء پر آ بیٹھے, میں نے ذرا سوچ کے گل کرنی پہندی ہے. ہم تو ان پر فدا ہیں. اللہ کے بارے میں یہ لفظ نہیں بولے جاتے شریعت پر کہ قربان ہے, لیکن جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ قربان کر دی. اتنی گل پکی ہے, جو انہیں بنایا ہے وہ انہیں رخسار تے قربان, رخسار تے حق کرے عرش تا فرش نثارے عارف. اللہ نے زمین و آسمان مصطفیٰ کی گالوں پہ قربان کیا ہوا ہے. بخاری کی حدیث شریف ہے. ابھی تو خیر لمبا ایک ٹاپک ہے, لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے, کر ہی دیتے ہیں. تو بخاری کی یہ حدیث ہے, 45 نمازاں کدھر گئی ہیں؟ دینا جواب مجھے. پاہمیں کوئی بابی بھائی ہوئے, پاہمیں کوئی اہل حدیث بھائی ہوئے, ان کو زیادہ خارش ہوتی ہے کہ دسو کیڑی جگہ تے لکھی ہوئی. تو یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے, مسلم میں لکھی ہوئی ہے, ترمذی میں لکھی ہوئی ہے, ابن ماجہ میں لکھی ہوئی ہے, سیاستہ کی 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے. اے ہم کو سمجھاؤ آ کر یہ کیا, سمجھاؤ ہمیں. 50 نمازیں فرض ہو گئیں اور محبوب پھر پلٹ کے چلے گئے. اتھے بوہ کیڑا سی جڑا کھٹکھٹایا, یہ جواب دیو میں کیڑا بوہ سی جدو مڑ کے محبوب گیا بوہ بجایا, میں آ جاواں, میں نو اجازت ہے, آ جاواں, آ جاواں, اجازت ہے. اگوں پھر اجازت دینا لگا کون سی, کہ جواب دیو میں نو, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. کہاں کی بات کرتے ہیں آپ؟ محبوب بار بار جاتا ہے, محبوب آتا ہے تو آخری باری کدو ڈکا لایا, ادھر سے تو کوئی نہیں کہا کہ اب نہ بالکل نہ, اب نہ بہت ہو گئی, اب بار بار تیری مان رہے ہیں, اب نہ مانے. ایسا ہے؟ منہ سے بول تو دو فیصلہ آباد والے. بلکہ محبوب بار بار جا رہا ہے. محبوب کیا کرنا ہے؟ نمازیں کم کرنی ہے, کہا کر دی, پھر واپس آ گئے. محبوب کیا ہے؟ نمازیں کم کرنی, کر دی, پھر واپس آ گئے. موسیٰ پاک نے کہا ایک باری پھر جاؤ. اچھا پھر محبوب چلے گئے. ہاں محبوب کیا ہے؟ نمازیں کم کر دی. اور وہاں تو کوئی دیکھنے سننے والا بھی کوئی نہیں تھا. کوئی دیکھنے سننے والا, کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی فرشتہ, کوئی حور, کوئی غلمان, کوئی عرش مرش. اٹھے تو عرش بھی نہیں سی, عرش تو تھلے رہ گئے. وہ سدرہ مدرہ نیچے ہے, وہ عرش مرش نیچے ہے, وہ جبریل شریف نیچے ہے. اور جہاں سرکار پہنچ گئے وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, سننے والا بھی نہیں, تکنے والا بھی نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اسے جس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. یہ دیکھ رہے ہیں اسے جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا, اور جسے کوئی نہیں دیکھ سکا اسے یہ دیکھ رہے ہیں, اور جسے کوئی نہیں دیکھ سکا وہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا. یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کی سن رہے ہیں. یہاں جو کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن. یہاں جو کہنا تھا کہہ چکے تھے, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے, بس صرف ایک بات بار بار ہو رہی ہے, نمازاں کھٹ کر دیو. اجی ہو گئی ہیں, بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے, اور آخر میں کتنی پھر رہ گئی؟ تو یہ 5. اللہ نے تو نہیں فرمایا پہ ہون مڑ کے نہ ہوئے. کہا اللہ نے اے محبوب اب دوبارہ پلٹ کے نہ آنا, ہم سے نہیں 5 کم ہوں گی. ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا, بلکہ جب حضور فرماتے ہیں میں 5 جب ہوئی, اور جب میں موسیٰ پاک کے پاس پہنچا پھر, تو موسیٰ پاک نے مجھے کہا ایک پھیرا مارو, یہ 5 بھی مٹا دے. تو حضور پاک نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے. کسے حیا آتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں نو حیام دیئے. میں اپنے رب نو آکھاں کہ یا اللہ یہ 5 بھی میری امت نہیں پڑے گی, میرے کو حیا آتی ہے, بس میں لے آیا ہوں. اب حضور فرماتے ہیں جب میں چلا تو پھر مجھے آواز آئی, محبوب جی پھر ان 5 پکیاں کر دئیے.
کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہا؟ محبوب جی پھر 5 پکیاں کر دئیے تو یعنی رب انتظار فرماتا ہے کہ محبوب 5 پکیاں کرے تو یا اللہ تو آپ نہ موڑ دے محبوب دی تو وہ کیسی ہستی ہے جدی رب نہیں موڑ دا، ہم بھی اسی کے عاشق ہیں۔ کچھ ہوش فرمائیں تو میرے دوستو میرے بزرگوں، عشق تے اپنیاں بنیاداں رکھو، اے عقلہ مقلہ نون استعمال نہ کرو۔ اے بھی اعلیٰ حضرت فرما گئے، فرمایا آخرت کو کہہ دو کہ سر جھکا لو۔ یہ جڑی عقل مقل ہے نا تواڈی ایتھے دماغ دی کھوپڑی وچ، اینو کہو سر جھکائے۔ ایک تو ہے تہاڈا سر جھکانا، ایک ہے عقل دا سر جھکانا۔ اس عقل کو کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کو کہہ لو، چونکہ پہلا مصرع وہ اس کے پہلے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے یہ اللہ نو آدھن، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ تقاضا سمجھو جنے ہو فیصلہ بادلے ہو، تقاضا کے نو آدھن میں تو نہ کھاں پہی میں نو 5000 روپیہ دے ہو، اینو تقاضا آدھن میں منگا تے اے تقاضا ہے تے حضور دے دیدار دا تقاضا خدا نے کیتا۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے تقاضا اللہ دا ہے، جی جی تقاضا اللہ دا ہے۔ وہ حضور تے آپ آرام فرما سن، وہ تو جبریل آن کے چٹیاں تلیاں، حضور فرمایا گل کہ انہوں نے کہا ان اللہ قد اشتاق الہ لقائے، اللہ نو شوق ہے تو ہنو ویکھن دا۔ یہ راز دیاں گلاں نے، پھر مڑ مڑ میں آدھا حضور ٹر پہ، حضور تو انو آج اللہ نے بڑا نوازنا ہے تو امت دی بخشش دی بھی کوئی کہانی ہے۔ حضور نے چٹ ٹرے، امت کے لیے حضور بہت حریص ہے، بہت حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ تو حضور چل پہ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں تقاضا اللہ کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ ہے ذات تیری، یہ پروردگار تیری ذات برکت علی ہے تے ساڑی دم نہیں اسا مار سکدے، مجال نہیں کسے نو تیری برگاہ چون چران کرن دی۔ تے کون جمعہ ہے جڑا تینوں پوچھے اج کیوں کیتا ہے؟ کون جمعہ ہے کہ جڑا تیری برگاہ بچے آکھے بھی ہنج کیوں کیتا ہی؟ ہون حالت یہ ہے کہ قرآن ساڑھے سامنے ہے تو وہ حضرت موسیٰ پاک عرض کر کے یا اللہ میں نو اپنا آپ وغا میں نو اپنا آپ وغا رب آ رہے ہیں مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ تو اگوں فرمایا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا مجھے، ہاں چل آجا پہاڑ تھے تو جے کھلوتا رہا تو پھر دیکھاں گے، تو جے تو دیکھ لیں گا تو یہ نہ کھلوتا رہا تو پھر اگے نتیجہ تیرے سامنے گئے، پھر کو تور دے پھر اللہ پاک نے تجلہ پھینکا اپنا، ایک تجلہ ایک اور تو پہاڑ تے گیا سوا ہو گیا۔ تو موسیٰ پاک مستغرق، ادب کا لفظ بولنا چاہیے، مجھے وہ تھے وہ بے ہوش گئے لیکن بولنا چاہیے مستغرق ہیں۔ تو جدوں وہ پھر سلسلہ کنٹینیو ہوا، حساب کتاب تو اٹھے تو وہ پھر کہنے لگے یا اللہ یہ پہاڑ تے رضا رضا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا بس ٹھیک ہے وہ دعا تیری اب نا تو نبی ہے رد نہیں کرتے، ہم کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن چل اب تیری دعا ضائع بھی نہیں کرتے، ہم تجھے وہ آنکھیں دکھاتے ہیں جن میں ہمارا جمال ہے۔ اے جڑی کوتور علی دعا سی یہ کم کی تھی تاں مڑ مڑ نمازاں اللہ سلسلہ رہا ہے، نہیں تو پہلے ہی 5 ہوندیاں کہ یار تے یار دی ایک مک ہے کھاتا۔ وہ محبوبہ انہیں 9 واری دعا منگی ہے میرے کو کہ میں نو وکھا، تو 9 واری تو جا انہوں وکھاواں میں کون اے بات ہے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو۔ تو سرکار کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس عز و شان کے مالک ہیں کہ اللہ کی خدائی میں کوئی دوسرا ایسی شان کا مالک ہے ہی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لن ترانی کہ ہرگز تو نہیں دیکھ، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں بڑے محمد کریں ہو آمد، وہاں لن ترانی دماغ میں ہے آپ کے، وہاں کیا لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں، اور یہاں کیا بڑے محمد۔ حضور فرماتے ہیں میں اتے گیا میں 2 وجہ تو متحیر کا تحیر تو بے امور ہیں، 2 وجہ سے میں بہت متحیر ہوا، اور وہ 2 وجہ کے تھی سرکار کریم نے فرمایا 2 گلائیں سن، ایک تو دایاں بایاں کوئی نہیں سی، نہ آگا نہ پیچھا، نہ دایاں نہ بایاں،
نہ نیچے نہ اوپر، اے عجیب و غریب لا مکان، عجیب و غریب ہے یہ عقل مقل۔ تاں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عقل کو کہہ دو، خرد کو کہہ دو سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے یہاں خود جہت کو لا لے۔ یعنی جہت کسے کہتے ہیں؟ اے سجی جہت، کھبی جہت، اے پیچھے والی جہت، اے سامنے جہت، پڑے یہاں خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ کون سی بات بتائی جائے؟ یہاں تو دایاں بایاں اور آگا پیچھا اوپر نیچے کچھ لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا، بس یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اب اتنی بات ہم کر سکتے ہیں جو حضور نے فرمائی۔ تو حضور فرماتے ہیں اب جب میں وہاں پر جبریل شریف تو پیچھے رہ گئے، او تو اگے آئی نہیں سکتے، انہوں نے میں آکھیا چل نال، انہوں نے آکھیا حضور جے کدے تو ایک رتی اگے وداں سڑ کے سوا ہو جانا، میرے ہاتھے اگے کم نہیں جے بڑھنا، اب آگے تو صحیح جانا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اگے ٹر گیا، یہ عرش مرش سے آگے کا سفر میں بیان کر رہا ہوں، عرش سے آگے جو حضور نے بیان کیا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عرش والی کہانی ابھی باقی ہے، عرش تو پہلا مرحلہ تھا، اور وہاں پر جب آپ جلوہ گر ہوئے اٹھ کے چلنے لگے تو آپ کو محسوس ہوا پیچھے سے کپڑا کسی نے پکڑا ہے، آپ نے ایسے پلٹ کے پیچھے دیکھا عرش نے تھاما ہوا، آپ کی قمیض کا دامن پیچھے سے عرش نے تھاما، فرمایا کیا بات ہے عرش؟ اس نے کہا آپ کی قدموں کی تلیوں کے بوسے تو میں نے لے لیے ہیں، اب آپ کے چہرے کا مڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مڑ کے پلٹ کے پھر انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی بات بتلاؤں آپ کو، یہ کوئی پہلی مرتبہ عرش پر نہیں گئے تھے، یہ کوئی پہلی مرتبہ عرش پر نہیں گئے تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا۔ شکر ہے اعلیٰ حضرت دی پلا ہوئے گلان لکھ گئے، نہیں تو میں نے تو سارے پہلے ہی ادھا پاگل سمجھے مزید سمجھنا، یہ شکر ہے گلان کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک عرش کے قریب سنا یہ اتنے میں، وہ جب جبریل تھکے تھے روح الامین کے بازو، تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہاں تو ہر ایک پیچھے رہ گئے سارے ملکی فلکی سارے۔ تو سرکار جب عرش پر جلوہ گر ہونے لگے، سنا یہ اتنے میں عرش آخیا، سنا یہ اتنے میں عرش، لے مبارک ہوں تاج والے، عرش نے سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر ہیں آئے، وہی قدم خیر سے پھر ہیں آئے۔ اے لفظ بولو، وہی قدم خیر سے ایدہ کے من ایدہ مطلب یہ ہے کہ سرکار پہلی باری عرش لے گئے، غور کرو نا، وہی قدم خیر سے۔ ہون میں اگر پہلی باری آیا تو تسی کدی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اے سائیں اوری اوہی نے، حضرت جی اوہی نے، صوفی صاحب یا مولوی صاحب اوہی نے جڑے پہلے آئے، انہاں نہ کہہ سکتے ہو جے میں دوجی باری آواں پھر کیا آکھو گے، جے میں تیجی باری آکھاں تو تسیں کہو گے اوہی نے، اے تو اوہی نے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، لے مبارک تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر زور سے بولو یا رسول یا، تو وہی قدم، وہی قدم خیر سے، وہی قدم خیر سے پھریں آئے جو پہلے عزت و شرف تیرے تھے، اور یہ سن کے بے خود پکار اٹھا عرش، جدوں نے سنے نا بھی وہی قدم آ رہے ہیں، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اے نو پتہ ہے عرش نو، اے عرش نو نہیں، عرش نو حالی اتنا کیا گیا بھی وہ قدم آ رہے نہیں، پھر اس نے کہا نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، پھر تے غور کرو، پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، آدھے نا دن پھر جانا، دن پھر جانا، او پائی او بندہ کوئی امیر کبیر ہوئے نا، موڑ بندہ تھوڑا کریسی سے جا جائے تو بہت بے حال ہو جائے، موڑ پھر ایک دم پھر ہو دیتے ہو جائے، آدھنے دے پھر دن پھر گئے، موڑ کے پھر اتھے ہی آیا ہے،
اس نے کہا نثار جاؤں کہاں ہے آقا؟ پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے۔ پھر حضور جلوہ عرش پر ہونے لگے تو جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، اور گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ کہاں کریں ترجمہ ہم اس کا، اور کیا کریں ہم؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہیں جو فرما رہے ہیں گرا تھا، جھکا تھا مجرے کو، مجرے جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں۔ اللہ اللہ، یار کیا بتاؤں آپ کو اور کیا کہوں، گرے تھے سجدے میں بزم بالا۔ یہ عرش آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، یہ عرش آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے۔ یہی سما تھا، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا چلیے حضرت، اب یہ عرش سے آگے جا رہے ہیں۔ یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، وہ راستے جو کلیم پر بند ہیں وہ تیری خاطر کھول دیے گئے ہیں، لہذا ہے آقا آگے چلیے۔ پھر آقا چل دیے، اب آگے سے آواز کیا آئی؟ بڑے محمد، لن ترانی ذہن میں رکھنا۔ پھر ندائی ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور۔ پھر ندائی ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ اے وہ فقط طالب تھے تم، طالب بھی ہو مطلوب بھی۔ اے وہ فقط طالب تھے تم، طالب بھی ہو مطلوب بھی۔ وہ فقط عاشق تھے تم، عاشق بھی ہو معشوق بھی۔ پھر اگوں آواز کیا آتی؟ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے آواز آئی کب؟ جب میں متعیر ہوا۔ میں نے کہا یہ ہے ہی کوئی نہیں، فرشتے تو پیچھے رہے، جبریل شریف تھلے رہ گئے، اب یہاں کدھر جاؤں؟ تو کہا جب دو وجہوں سے مجھے تعیر ہوا، دھیان رکھنا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے کوئی سمت تو معلوم نہیں تھی آگے کدھر جانا ہے، تو یہ معلوم نہیں تھی بھی جو میں کہہ رہا ہوں یہ شریعت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ آنکھو یہ دیتے ہی نہ کوئی عاشقان خرابی طبیعت کرنے دی لوڑ نہیں، تو جڑے عقلاں والے نے وہ خوش ہو جائیں۔ فرمایا آگے ہم نے کدھر جانا ہے، یہ سمت جاننے کے لیے تحیر ہوا مجھے۔ پھر آواز آئی کف یا محمد، رک جائیے ابھی ادھر ہی جہاں آپ ہو۔ پہلے آواز آتی نہیں بڑھ، آگے آگے بڑھے محمد، کریں ہو آمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ پھر اب آگے کدھر بڑھنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب جہاں ہو وہیں رک جاؤ، تیرا رب خود درود پڑھتا ہوا تیرے قریب آ رہا ہے۔ یہ سرکار کی شان ہے، اور اجے بھی حقیقت اس تو اگے ہے، اجے بھی حقیقت اس تو اگے ہے پائی جان۔ اے وہ ہے جو بیان ہوئی ہے حدیث میں، ابھی بھی شان سرکار کی اس سے وراء الوراء 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 بتیری باتیں ہوئی ہیں، بتیری باتیں۔ اللہ پاک کی 750 سے زائد مرتبہ حق تعالیٰ سبحانہ نے محبوب سے پوچھا بتائیے کیا چاہیے، بس ایک ہی جواب تھا کہ میری امت کی مغفرت کی سند چاہیے۔ اللہ
امت کی بڑیاں گلاں ہوئی ہیں. سرکار جدوں واپس پلٹ کے آئے سرکار نے گائے بگائے ایک ہی لمحے سب کچھ نہیں بیان فرمایا. آپ نے مدینہ المنورہ میں کبھی آپ نے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمائے, کبھی مردوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمائے, کبھی جو اپنے رب کے ساتھ باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی وہ فرمائیں, اور کبھی بخشش کے جو اللہ نے طریقے پیدا کیے ہیں آپ کی امت کے ان کو بیان فرمایا. اور ایک مرتبہ تو یہاں تک کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق دی صاحبزادی تے ساڈی میری تواڈی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے تنہائی میں حضور کو بیٹھ کے عرض کی کہ آپ نے آج, حضور نے پہلے ان کو فرمایا مانگ تو مجھ سے کیا مانگتی ہے. اس دن حضور خوش بہت زیادہ. تو جب آپ حضور خوش ہوا کرتے تو حضور کی ایک عادت مبارک تھی, پھر وہ آپ فرماتے مانگو کیا مانگتے. مثلا ایک مرتبہ وہ جو ربیہ نے وضو کرایا نا حضور کو, تو سویرے دی ٹھنڈی یخ سویر سی, تو انہاں اٹھ کے لوٹا شوٹا پانی دا پھر کے وضو کران لگے تو حضور بہت خوش ہوئے بھئی اس ویلے اٹھنا تو میری تابعداری کرنا. تو آپ نے فرمایا مانگ کے منگدا ہے. تے سائیں جدوں بہت زیادہ خوش ہوندے سن تو آپ فرماندے سن مانگ کے منگنا. بھائی ایک باری ایک بندے نے کہا مینوں 80 اونٹھنیاں 80 بکریاں دے دو اور اونٹھنیاں دے دو. حضور نے فرمایا اٹھ بھی لے بکریاں بھی لے لیکن تو منگیا صحیح نہیں منگے. اس نے عرض کی حضور پھر کیا مانگتا؟ حضور نے فرمایا تینوں منگن دا چج نہیں آیا, منگنا چاہیے سی تینوں جنت وچ میرا پڑوس, بکریاں بھی لے جاؤندا تے اٹھ بھی لے جاویں یار, لیکن جنت بھی میں دینے واسطے تیار ہاں. اچھا اس حدیث شریف تو ایک اور گل بھی ظاہر ہوئی کہ سائیاں فرمایا تو میرے کو جنت کیوں نہیں منگی. اتھوں پتہ لگا جنت دے سکدے نا تے جینوں چاہون دے سکدے تے جتھے چاہون دے سکدے. ہاں تو تاں ہی تو مڑ کے کہندے ویرے نا میں کون ہے جنت خریدنے والا. عثمان غنی بہت سیانے فٹو فٹ اٹھ کے کھلونے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا جنت تیری ہوئی, ہن دسو جنت کون بیچ سکدا ہے؟ کسی ہوری دی چیز تساں بیچ سکتے ہو؟ اے مکان تہاڈا نہیں تساں بیچ سکدے ہو؟ گڈی بار تہاڈی نہیں بیچ سکدے ہو؟ ہن میں جناب صوفی صاحب دی گڈی کتھوں بیچ دیواں گا؟ یہ میری کتھوں بیچ دینے کہ گڈی جدی ہوے گی وہی بیچ سکے گا. جنت وہی بیچدا ہے جدی جنت ہے. حضرت عثمان غنی نے خریدی اور سائیاں بیچی, تے خرید کر صحابی نے وہابی کا منہ بند کر دی اور بیچ کر مصطفیٰ نے اپنی ملکیت کا اعلان کر دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں. پھر وہ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا آپ نے پہلے فرمایا مانگ کے منگ. انہوں نے کہا میں منگن تو پہلے نہ کروں ہو کے آنا چاہتے کتوں کروں ابے انہوں مل کے آنا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جلدی جا مڑ کے وہ دوڑ دیاں گئیاں. تو انہوں نے ابو نے پوچھا بھئی سائیں آج خوش بہت نے, تو فرمایا مانگ کے منگنا. تو مینوں تساں دسو چونکہ تساں مزاج شناس ہو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تساں مزاج شناس ہو, تساں من دسو بھئی اس خوشی بچ کے منگا جدو وہ فرمانے منگ کے منگنے. فرمایا تیئے دنیا شنیا نہ منگی, میں تین مشورہ دینا جا کے حضورانو پوچھ معراج دی رات جڑی اللہ نے گلاں کیتیاں نے نا جیڑیاں اج تک کسی نو نہیں دسیاں انہاں وچوں ایک دس دے. جیڑیاں اج تک تساں کسی نو نہیں دسیاں او ایک وچوں دس دے ہو. تو وہ پھر دوڑدیاں آئیاں. دیکھ لو اتھوں یہ پتہ لگا کہ جدوں کوئی درویش کوئی فقیر کوئی ولی تو انہوں خوش ہو گیا کہ منگ کے منگنا ہے تو نوٹ نہیں منگی دے. آج سانو ڈالر دے دیو, پاؤنڈ دے دیو, یورو دے دیو چودھری تے اے آکھو حضور سانو دعا دیو کہ اساں قیامت لے جڑے مصطفیٰ نے قدمہ بچوں اے منگید ہے میرے کلیجے دیو ٹکڑوں. باقی تے دنیا تھی رہ جانی ہے, دنیا مانگ لینا بھی کوئی عیب نہیں. صحابہ نے وہ بھی منگی, وہ دیکھو نا بکریاں تو منگی ہیں نا, وہ بھی کوئی عیب نہیں, لیکن وڈی چیز منگنی چاہیے نعمت. یعنی یہ 50 سال دی زندگی 60 سال دی زندگی 70-80 سال دی زندگی ہے, یہ وچ بھی تساں بے شک خیر منگو, لیکن اس زندگی واسطے ضرور منگو جدا اختتام ہی کوئی نہیں. یہ تہاڈا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو. میرا بھی ہے تو تہاڈا بھی. اساں کلمہ پڑھ دیا نا, نہ اساں ہندو ہاں نہ سکھ ہاں نہ عیسائی ہاں, الحمدللہ مسلمان.
تو ساڈا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ جڑی زندگی ہے یہ مخصوص ہے، اس تو بعد ایک لا فانی زندگی، بس اس تو بعد پکے پکے سرکاری ہوئیں گے۔ اللہ سانو حضور دی معیت عطا فرمائے، اور اس زندگی واسطے میں دعا آپ کو بھی دیتا ہوں، اپنے لیے بھی مانگتا ہوں، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اپنا محتاج رکھے، اپنے حبیب کا محتاج رکھے، اور باقی یہ جڑے دنیا دار لوگوں نے انہاں دا محتاج نہ رکھے۔ اچھا گل سن لو، یہ گلاں ہون گیاں دو گل سن لو۔ انہاں کہا پھر دسو، اما عائشہ صدیقہ آئیاں، انہاں کہا دسو پھر کہ کیڑی گل جڑی تساں اج تک راز دی نہیں دسی؟ فرمایا عائشہ راز تو بتیرے نے، پر ایک تجھے بتاتا ہوں، چونکہ خود جو تجھے کہا ہے مانگ کیا مانگتی، تو ان میں سے ایک تجھے بتا دینا۔ ایک یہ کہ میں نے جب بہت زور سے عرض کی نا کہ میری امت کو بخش دیں بخش دیں بخش دیں بخش دیں، تو پھر اللہ نے مجھے بخشش کی بہت ساری صورتیں بھی بیان کی کہ کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی بخشا جائے گا، ایسا کرے گا وہ۔ اس میں ایک تجھے میں بتلاتا ہوں، جو میرا امتی دوسرے کسی میرے امتی کی خطا بخش دے اور اس کے ساتھ ناراض ہو تو ناراضگی ختم کر دے، تو میرے رب نے فرمایا محبوب جی یہ راز ہے تجھ میں مجھ میں اسے پکا جنتی بنا دوں گا۔ ہن اس آج دی محفل وچ یہ وعدہ کرو کہ تساں ایک دوسرے نو معاف کرو، اچھا بولو۔ اے بھی ایک وعدہ کرو کہ جڑیاں 5 لے آئے نے سرکار، وہ کون لے کے آئے؟ اچھا بولو، پکی گل، کوئی اور تو نہیں لے گئے؟ کوئی مولوی صاحب لے گئے؟ مولوی غریب تو خود حضور پاک دا مانی ہوندا ہے، اس شریعت وہ تو نہیں نا وضع کردا۔ ہن میں شریعت تھوڑی وضع کر سکدا، شریعت تو سرکار دی ہے، کیوں کہ بلا اساں تو سارے پابنداں کے نہیں۔ تو دسو یہ کون لے آیا 5 نمازوں؟ تے ایدی بھی کوشش کرو جو کچھ سرکار نے عطا فرمایا او دیتے عمل کرو۔ جڑے بالکل بے نمازی ہو 1-2 شروع کرو نا، 1-2 شروع کرو، اللہ 1-2 دی برکت نال 3-4 بھی دے دے سی، تو جو 4 تک پہنچے ہو تو اللہ 4 دے صدقے 5 بھی دے دے سی۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو جدو 5 تک پہنچ گئے ہو تو اللہ پھر انہوں 5 دے صدقے 9 بھی عطا فرما سی۔ یہ بڑے راز دیاں گلاں نے، تساں شروع کرو۔ مسجد وچ آنا جانا ضرور مسلمان نو آنا جانا چاہیے، اساں سکھ نہ، ہندو نہ، عیسائی نہ، بے عملی نہیں ہونی چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ایک دوسرے نال پیار اچھا ہونا چاہیے۔ یہ معراج دیاں گلاں وچ پورے واقعے وچ یہ چیزاں شامل نے۔ سیاں فرمایا جڑیاں عورتاں بے پردہ ہوندیاں، فرمایا یہ بھی مجھے دکھایا گیا کہ سب سے زیادہ یہ بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح اور بہت سارے سود خور وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں سرکار نے بہت ڈرایا، تو اسان ڈرنا بھی چاہیے۔ پھر حضور نے شفاعت دے بارے بھی اپنے گل دسی، اجازت ہوئے وہ بھی دس دیں۔ اچھا وہ بیٹی نو بتلائی ہے بھائی، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کو بتا وہ ایک جدوں وہ یہ گل ہوئی نا بھئی اماں عائشہ صدیقہ ایک راز پوچھا، یہ پھر سیاں کلو بی بی پاک بھی پوچھا، انہوں نے کہا بھئی امی انہوں نے دسے ایک میں نو دسو۔ یہ ہوتا ہے نا گھر میں، انہوں نے ایک انہوں نے دسیا ایک میں نو دسو، جیڑی گاج تک نہیں دسی کسے نو۔ پھر وہ سرکار نے دسی انہوں نے، فرمایا میں اپنے رب نو آکھیا میری امت نو بخش دے بخش دے بخش دے، تینا نہیں میرے رب نے میں نو آکھیا ہے محبوبہ وعدہ کرداں وعدہ کرداں وعدہ کرداں بخش دے دیں۔ میں پھر ایک گل اللہ نو عرض کی تھی، یا اللہ جی تو انہوں نے بخش دینا ہے، کدوں بخشیں؟ قیامت علیہ جڑے کدوں؟ میں عرض کی تھی یا اللہ جی انہوں نے آخری جو بخشنا ہی ہے، چھوڑ دینا ہے، تو انہوں نے گناہگار ہی کیوں کیتا ہے؟ انہوں نے حفاظت کر لیا، گناہگار ہی نہ رومن۔ فرمایا محبوب جی چپ کرو، یہ ایک راز ہے، اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو 2 چیزیں ضائع ہو جاتی، ایک میری رحمت اور دوسری تیری شفاعت۔ فرمایا محبوب جی ہیں گناہگار، قیامت کو بخش دیں گے، بس تو سجدہ کر لینا، میں رحم کھول دوں گا، تیری شفاعت کام کر جائے گی، یہ جنت میں چلے گا۔ تو
حضور پاک نال اس لیے بھی محبت اشد ضروری ہے، حضور ہمارے لیے شفیع ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ باتیں سن کر اور یہ تقریر سن کر اگر کوئی اس کا نتیجہ یہ نکالے کہ چوری کر دے رہو، بٹوے کٹ دے رہو، جتیاں چوری کرو یا بد نظری کرو، تو یاد رکھنا میرے بچوں کہ غدار اور وفادار میں فرق ہے۔ غدار اور وفادار میں فرق ہے۔ اے جڑا نہیں یہ گڈی چلاندہ ڈرائیور جڑا ریل گڈی تے اینو ترے جڑے نا میرے نانا اور ڈرائیور تھا، نانا جو تھے نا میرے، تو وہ ریل کا انجن چلاتے تھے، تو گھر پہ باتیں ہوتی رہتی تھی، تو وہ کہتے تھے بھئی سانو 3 ایکسیڈنٹ معاف ہوندے تو چوتھی تے سانو گرفت ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 معاف نے تو لہذا 3 مارو، نہیں گل سمجھ آئی؟ یہ مطلب نہیں، یہ غداری ہے، بچنا چاہیے۔ خطا غلطی ہو جائے حضور بخشوائیں گے، چونکہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں، چونکہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کیا حضور پر نور کو سامنے رکھ کر شرم کرنی چاہیے یا گناہ کرنا چاہیے؟ سارے بولو، ہاتھ ایتھے کر کے دسو گے تو سن کے کرنا چاہیے ہے؟ آپ دے رنگ وچ رنگنا چاہیے اپنے آپ نو، یا اے آنکھوں پہ حضور چونکہ بخشوا لینا ہے منڈ کے گناہ کیتے رہو؟ اے غداری ہے، اے بدتمیزی ہے۔ میرے پاس اگر 10,000 ہے یا 10 لاکھ ہے تو میرے بیٹے کو بغاوت پر نہیں اترنا چاہیے، یا میری اگر دنیا میں جان پہچان ہے تو میرے بیٹے کو بغاوت پہ نہیں اترنا چاہیے۔ پٹھا کام کرا جیل جاؤں گے، ابا چھڑا لے گا، ابا پاویں چھڑا لے گا لیکن مغموم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مغموم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے میٹر بھی لکھے ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے گناہگاروں کے لیے، آہ کن آنکھوں سے وہ خون کے آنسو بہاتے جائیں گے۔ تو کیا بتاؤ مجھے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور کو رلائیں، بولو، یا یہ چاہیے کہ ہنسائیں، ہاں خوش کریں؟ ایک حدیث شریف آخری پر میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، حضور نے فرمایا ہر پیر کو میرے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد ہر سوار کو میری خدمت میں میری امت کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو جدہ میں چنگا نامہ اعمال وکھاں گا او دے واسطے خوش ہو کے دعا دیاں گا، تو جدے میں گناہ دیکھاں گا او دے واسطے رو کے اللہ دی برگاہ وچ میں بخشش طلب کراں گا۔ ادھے وچ کوئی شک نہیں، گناہگار بھی حضور دے نے، اور گناہگاراں نال حضور نو انی محبت ہے۔ اے بھی میں تو انہوں دس دیواں، یہ میرا موضوع نہیں، ایک الگ میٹر ہے۔ مگر آپ بتائیں کہ اگر پیر والے روز آپ کے محلے سے، آپ کے گھر سے جو نامہ اعمال آپ کا جائے تو اس میں لکھا ہو 1000 باری درود شریف پڑھیا، او دے وچ لکھیا ہوئے 10,000 باری استغفر اللہ پڑھی، او دے وچ لکھیا ہوئے یا رسول اللہ اے فلانے محلے وچ فلانا آپ دا غلام اپنی ماں تے اپنے پیو دا وفادار جے تے اے دی اکھ حیا نال بھری ہوئی ہے، دسو حضور خوش ہون گے کہ نہیں؟ اساں ہن لبیک دے بھی نعرے ماردے ہاں، یہ ساڈے ہی نعرے نے، اساں ہی لاندے ہاں، اساں اور جتنے نعرے اساں اہل سنت والجماعت ماردے ہیں، یہ دا مطلب ہے ساڈے اندر حضور دا عشق موجود ہے۔ تو کیا عاشقو آخری گل میں نو دسو، کیا اساں سارے دے سارے مل کے وعدہ کر دے ہیں کہ اساں اپنے آقا نو خوش کران گے؟ تو تیرے آقا اور میرے آقا تیری بے حیائی سے خوش نہیں ہوں گے، نہ میری بے حیائی سے خوش ہوں گے، تیرے اور میرے آقا ہمارے حیا سے خوش ہوں گے، ہمارے وفادار ہونے پر ان کو فخر ہوگا، اور ہمارے قاری قرآن ہونے پر، حافظ قرآن ہونے پر، نمازی ہونے پر، نیک ہونے پر خوش ہوں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، آپ سارے حضور کے ہو، چاہے بے نمازی ہو تو ہم ہی حضور دے، میں تو انہوں زیادہ نہ رحمت تو مایوس نہ کردہ، اساں سارے حضور دیاں، لیکن سانو کوشش کرنی چاہیے، کوشش اس طرح اور کچھ نہ کر سکو، چھوٹے تو چھوٹی نیکی نو ہلکا نہ سمجھو، چھوٹے تو چھوٹے ہو سکتا ہے کسی چیونٹی کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے۔ یہ ایک کتاب ہے الانسان فی القرآن، الانسان اس کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ان کی مغفرت ان کے فوت ہونے کے بعد ایک چیونٹی کو پانی پلانے کی وجہ سے ہو گئی۔
انہیں چیونٹی جڑی کیڑی ہوندی پانی جان بوجھ کے نہیں انہیں پلایا، وہ جان بوجھ کے بھی نہیں پلایا۔ وہ ایک لمبا واقعہ، ایک ان کے گھر میں سے کسی نے ایسے ہاتھ مارا، پانی میں ہاتھ مارا تو پانی دیوار جا کے چھٹا لگا، وہاں پر پیاسی چیونٹی تھی ایک، وہ ایک قطرہ پانی کا وہاں پر گرا تو اس کو کتنا چیونٹی نے پانی پینا ہوتا ہے، قطرے دا بھی کوئی سینکڑواں حصہ ہوتا ہوئے گا، وہ اس نے پی کر اس نے کہا اللہ مغفرہا والدہا، وہ کڑی سی جنہیں ہاتھ ماریا سی، انہوں نے کہا یا اللہ اس کڑی نو بھی بخش، اے پیو نو بھی بخش، اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے 1000 کتاب لکھی، فوت ہونے کے بعد کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ شیخ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک دن میں کتاب لکھ رہا سا، دینی کتاب سی، انہوں نے لکھیاں ہی دینی نے ساری کتاب، اس ویلے بال پوائنٹ وغیرہ نہیں سی ہوندی تو وہ دواتاں وچ سیاہی پا کے قلم ڈبو کے لکھ دے سن، قلم میں ڈبوئی سیاہی نہ تو میں لکھن لگا کاغذ دے تو وہ ایک مکھی آئی، وہ دے نکڑ تے بہ گئی، قلم دی نوک تے بہ گئی، میں اٹھے ہاتھ روک لیا، اگر میں ہاتھ کو جنبش دیتا تو وہ مکھی اڑ جاتی، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا پیاسی ہوگی یہ سیاہی پی لے، تو وہ تھوڑی سی دیر بیٹھ کے اٹھ کے چلی گئی، پھر میں قلم نو حرکت دیتی، میں فوت ہو گیا، میں نو قبر دفن کیتا گیا، تو میں نو فرشتے جنہوں سوال سختی کرن لگے، غیب چوں آواز میں سنی، اوے رک جاؤ، اس نے میری ایک مخلوق کے لیے ہاتھ روکا تھا، میں بھی اس پر سختی والا ہاتھ روکتا ہوں۔ ہمیں نیک ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، تو سرکاران اللہ انی محبت کرنی چاہیے، عشق کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ اچھا بولو لفظ، عشق کرنا چاہیے۔ سرکار بس یہ نکلو یہ نکے نکے کھوئاں بچوں، بس عاشق بن جاؤ، سرکار دے فائدے وچ رو گے۔ عشق وچ کیتی ہوئی خطا بھی خطا نہیں ہوندی، کملے ہو تو جی حضرت جی دعا منگنی